ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ موسم کی جو کہ چیلنجز ہیں پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری ہے. کہیں تیز بارش ہے, کہیں کم بارش ہے, کہیں ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے, سیلابی صورتحال بھی ہے کچھ علاقوں میں. تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مچھر کی جو نگہداشت ہے وہ بہت زیادہ ایک ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیگر جو بیماریاں ہیں جو کہ صاف ستھرائی کی وجہ سے نہیں ہو پاتی ہیں یا جن کو مینٹین نہیں کیا جا سکتا صورتحال کو, تو اس میں بہت سی بیماریاں ایسی جنم لے لیتی ہیں. اور آج کل بہت پیٹ کے امراض, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیریا کی سچویشن ہے, پھر اس کے بعد دیگر جو بخار کی قسمیں ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اس وقت آؤٹ بریک ہے. تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد خان صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, کنسلٹنٹ فیملی فزیشین ہیں اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو آؤٹ بریکس ہیں بڑی عجیب صورتحال بھی ہو جاتی ہے. بخار میں اس وقت سب سے زیادہ کون کون سی اقسام ہیں؟ ملیریا بھی رپورٹ ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد دیگر جو قسمیں ہیں بخار کی وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں. بہت زیادہ آپ کو نہیں لگتا ہم ولنریبل ہو گئے ہیں ٹوورڈز جتنی بھی بیماریاں ہیں؟ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی, پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مونسون کے حوالے سے بہت ہی اچھا ایک ٹاپک آج کا انتخاب کیا ہے. اور یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ پورے پاکستان میں ماشاءاللہ بارشیں ہو رہی ہیں. بالکل ہو رہی ہیں. اور وہ بارشوں کے جو ہیں جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہاں کچھ نہ کچھ تو ہمیں نقصانات بھی ہیں. تو جب کہیں بھی دنیا میں مونسون کا جب بھی سیزن آتا ہے تو تقریباً 10 سے 12 بیماریاں جو ہیں وہ ایمرج ہوتی ہیں. ایک وبائی امراض کا جو صورتحال ہے وہ پھیل جاتی ہیں. ان میں کچھ بخار کی صورتحال جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ بخار ہوتے ہیں, جیسے ملیریا ہو گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, ڈینگی ہو گیا, چکن گونیا ہو گیا, وائرل فیورز ہو گئے. یہ تو ہم فیورز کے اس میں لے آتے ہیں کیٹیگری میں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں, جیسے جس میں ایک نام سب سے بڑا میں لوں آپ کو, لیپٹو, اس میں جو ہے ہم اس کو لیپٹو سائیکوسس کہتے ہیں اس کو ہم. وہ یہ بھی بیماری ہوتی ہے. تیسری ہم ایک بہت زیادہ جو بیماری جس کو ہم اسٹمک فلو کہتے ہیں, آپ نے اکثر سوال یہ فلو کی ہو گیا, بالکل صحیح, ایک اسٹمک فلو ہوتا ہے, ایک انفلوئنزا کی بیماری بھی ہوتی ہے. تو یہ ملا کے تقریباً کوئی 9-10-12 بیماریاں ہوتی ہیں. دوسرے اس میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی سیلابی جگہوں پہ جو سیلاب آتے ہیں یا اس طرح پانی جمع ہوتا ہے وہاں پہ اسنیک بائٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ہوتا ہے, جی ہاں, جانوروں پہ موجود ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی جو کافی بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جو فیور کی صورت میں بھی ہوتی ہیں, اور دوسری جو ہے آپ کے اسہال جس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں, وامٹنگ ہے, وہ بھی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پانی جو ہے کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے, اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اسٹمک میں جو پرابلم کرتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ نے بیماریوں کا نام لیا, یقیناً تمام تر جو بیماریاں ہیں بہت زیادہ سیریس بھی ثابت ہو سکتی ہیں, جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں. یہاں ایک سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری باڈی میں آ چکی ہے, جس طرح آپ نے اسنیک بائٹس کا بھی ذکر کیا, اس سے بھی بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ کس نوعیت کا سانپ ہو سکتا ہے یا پھر کس نوعیت کے کیڑے ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں اگر بائٹ کر کے چلے جائیں اس سے بھی بہت زیادہ الرجیز یا ڈفرینٹ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اب ایسی صورتحال میں اگر کوئی بخار ہو جاتا ہے, ہم یوزلی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور خود ہی ٹریٹمنٹ لگی بھگی جو دوائیاں ہیں گھر کے اندر اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں. اس سے فائدہ نہیں ہوتا. آج کل کے تو بخار ایسی زیادہ امیون ہو چکے ہیں, خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے جو بخار ہوتا ہے وہ بڑا پرولونگ کرتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کون سے سمٹمز ہیں کہ جس میں فوراً بنا ویٹ کیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں, ہورفیم میں 2 طرح کے جو بخار ہوتے ہیں. تو بیکٹیریل کوئی انفیکشن ہے آپ کے جسم میں, اس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے. ایک وائرل انفیکشن ہے جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہوتا ہے. یا خدا نہ خواستہ اگر آپ کے جسم میں کوئی پیتھولوجی پل رہی ہے, جو بھی پیتھولوجی ہے یا جو بھی انسلٹ ہے جسم کے اندر, کہیں کسی بھی آرگن میں ہے یا کسی جسم کے کسی حصے میں ہے, اس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے. تو اب ہمیں یہ ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ یہ بخار کس کی وجہ سے, وجہ کیا ہے. عموماً ہوتا ہے کیا کہ 1-2 دن بخار ہوا, آپ نے جو بھی ہورفیم میں دوائیں ملتی ہیں وہ آپ نے کھا لی ہیں, گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو کبھی کبھار آپ کا بخار جو ہے نارمل ہو جاتا ہے, کبھی بخار نارمل نہیں ہوتا, اندر رہتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کانشیس ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا جسم خود بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اور بہت بڑا نشاندہی کرتا ہے کہ جی میں جسم میں صحیح نہیں ہوں. جس طرح اگر آپ کو گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی آپ کو آواز دیتی ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گاڑی میں کچھ نہ کہیں نہ کوئی پرابلم ہے. اسی طرح جسم بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جی میں صحیح نہیں ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں کہ نہیں جی چلتے ہیں, آفس بھی چلے گئے, روٹین کا کام بھی کر لیا, گھر میں اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی کرنا شروع کر دیا. ہم اس باڈی کو جو ریسٹ کی ضرورت ہے وہ بالکل نہیں دیتے. نہ ہم پراپر میڈیسن لیتے ہیں, نہ اس کو ہم پراپر ریسٹ دیتے ہیں, نہ اس کو ہم پراپر انرجائز کرتے ہیں. کیونکہ ایسے موقع پہ آپ کو انرجائز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر جسم کے اندر کوئی جراثیم پل رہا ہے تو اس کو مارنے کے لیے, اس کو صحیح کرنے کے لیے انرجائز ہونا ضروری ہے. تو یہ ہم ساری چیزیں نہیں کرتے. اور پھر جیسے کہ آپ کا ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے سیلف میڈیکیشن کا, وہ بھی ہم اس میں شروع کر دیتے ہیں. ہم میڈیکل اسٹور گئے
جو وہاں پہ ایک نان کوالیفائڈ بندہ کھڑا ہے، اس سے کہا جی دوا دے دو مجھے، کوئی دوا دے دی، وہ ہم نے کھا لی. یہ سب نقصان دہ والی چیزیں نا. آپ کو ایک پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس سے جانے کے بعد اس کے پاس اس کو ڈائگنوز کرے اور آپ کو پراپر دوا دے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم بخار کی بات کر رہے ہیں، دیگر جو بیماریاں، انفلوئنزا کا آپ نے ذکر کیا، بخار کے بعد صورتحال میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ گلا خراب ہو جانا، پھر اس کے بعد فلو کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اب فلو بھی پرولونگ کرتا ہے بہت زیادہ. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رہ جاتا ہے اندر کہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب نزلہ زکام یا کھانسی ہوتی تھی تو آئی تھنک وہ 6 سے 7 دن کا ایک اسپین ہوتا تھا، جس کے بعد نزلہ چلا جاتا تھا. اب وہ 6-7 دن کے بعد، 5-6 دن کے بعد دوبارہ آپ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ری اکرنس ہو جاتی ہے آفٹر لائک اے ویک اور 2. تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہوا تھا، پہلے تو ایک ٹائم ہوتا تھا، اس کے بعد بہتر ہو جاتی ہے صورتحال. اب یہ بار بار اس کا آنا یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. جی بالکل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے WHO ہر سال ایک جو ہے وہ فلو کی، انفلوئنزا کی ایک ویکسین نکالتا ہے. اور جب بھی ہم کوئی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، جیسے حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، اور کوئی ایسے موقع ہوتے ہیں، اس پہ یہ ضرور لگوانی چاہیے. ہوتا ہے کیا، جو آپ جو فرما رہے ہیں کہ جی بار بار ہی کیوں ہوتا ہے، تو اب جو وائرسز ہیں یا جو انہوں نے اپنی اسٹرین چینج کر لی، وہ اسٹرین چینج کر کے آتے ہیں. پہلے جناب وہ کوٹ پیٹ پہن کے آئیں گے، پھر ایک دن شلواری پہن کے آ جائیں گے، پھر ایک دن شلوار قمیض پہن کے آ جاتے ہیں. تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کتنے ماسک لگا کے آتا ہے. جو ہمارا امیون سسٹم ہے، دفاعی نظام جو ہے، وہ پھر دھوکہ کھا جاتا ہے. جب وہ دھوکہ کھا جاتا ہے تو وہ انفیکشن ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے اس طرح کی جو ویکسین بنائی جاتی ہیں، اور جو فلو کی ویکسین WHO ہر سال جو ہے وہ اسٹرین اس کو نکالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ لگوائیں آپ جن کو بار بار ہی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ ان کا امیون سسٹم یا قوت مدافعت کم ہوتی ہے. ان میں ذرا سا بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو وہ فوراً ان کو جناب وہ فلو ہو گیا، انفلوئنزا ہو گیا، چھینکیں آنا شروع ہو گئی، ناک بہنا شروع ہو گئی، اور وہ بستر پہ چلے جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی ویکسین لگوا لیں تاکہ وہ پریونشن ہو جائے، اور آپ خود بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ہمارے دیکھیں آج کل موسم چینج ہو رہا ہے، نہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جی ہم ٹھنڈا کھا رہے ہیں یا ٹھنڈا پی رہے ہیں یا ہم دھول دھب میں نکل رہے ہیں یا کچھ اس طرح، کچھ نہیں، نہ ماسک لگاتے. اگر گھر میں کسی ایک کو چھینکیں آ رہی ہیں، فلو ہے، تو اس کو چاہیے کہ ماسک لگائیں. سارے گھر کو پھیلا دیا. جب تک کووڈ تھا تو ہم ماسک لگانے کا ہمیں بڑا اچھا پریکٹس تھی، اس کے بعد ہم نے چھوڑ ہی دیا. جب وہ چھوڑ دیا تو آپ کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، گھر پر ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، تو آپ ماسک نہیں لگا رہے. جب ماسک نہیں لگا رہے تو آپ پھیلا رہے ہیں. وہ صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ماسک نہیں لگا رہے، اور وہ جو ہاتھ دھونے کی ایک وہ تھی کہ اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ تک کم سے کم ہاتھ دھوئیں، وہ بھی اب نہیں کرتے. ہم نے تمام تر پریکٹس چھوڑ دیا. ڈاکٹر صاحب، بارش چونکہ بہت زیادہ ہے، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بن جاتے ہیں، اور اس پہ مچھر بھی بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. دیگر جو جس طرح آپ نے سانپ کا بھی ذکر کیا. اب پانی تو ظاہر ہے، چونکہ حکومتیں اور ادارے تو کام کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسپیکٹرم بہت زیادہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں کہیں نہ کہیں تو ایسے پانی کے چھوٹے چھوٹے ریزروائرز بن جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ خود سیلف بیسس پہ اگر کوئی انیشیٹو لینا چاہے تو وہ کس طرح تھوڑا سا سیف رہے اس پوری سچویشن میں؟ سب سے بیسٹ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے جوہر بن جاتے ہیں. دیکھیں میں کراچی شہر میں لیتا ہوں، ہم یہیں رہتے ہیں. اب یہاں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج کل نا. تو اب جب بارشیں ہوئی تو کافی آپ دیکھیں جگہ جگہ پانی ہے، وہ پانی کھڑا ہوا ہے. اب وہ چاہے ان سڑکوں پہ کھڑا ہوا ہے یا جو اس طرح کے پونڈس بن گئے، چھوٹے چھوٹے گڑوں بن گئے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال دیں، اوپر ڈال دیں. یہ تو ایک ہماری اپنی سوشل ریسپانسبلٹی بھی ہے نا، کہ میں اگر 1 لیٹر پیٹرول لے کے ڈال دیتا ہوں تو مجھے کتنا کار خیر ہے، اور وہ پورے اس پونڈ کے اوپر پھیل جاتا ہے، تو وہاں پہ مچھروں کی افزائش نہیں ہوتی. جب مچھروں کی افزائش نہیں ہوتی تو آپ ڈینگی سے بچ سکتے ہیں، آپ چکن گونیا سے بچ سکتے ہیں، آپ جو ہے ملیریا سے بچ سکتے ہیں. کتنی ساری بیماریاں ہیں جو مچھر ویکٹر ہوتا ہے جو پھیلاتا ہے، اس کو آپ وہاں روک دیں، اس کی افزائش کو روک دیں، تو آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. پلس ہم جو ہے تھوڑی خود اپنی احتیاط کر لیں کہ پوری سلیوز والی جو ہے ہم کپڑے پہنیں. ہم جو ہے وہ اور باقی جو دافع مچھر جو آتے ہیں جس کو ہم ریپلنٹ کہتے ہیں، وہ لگا کے رکھیں اپنے جسم کے اوپر. اور گھروں میں جو ہے وہ نیٹ لگا کے رکھیں، آپ کوئی بھی اوپن کھڑکی نہ ہو، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے نیٹ بند کر دیا تو مچھر اندر نہیں آ سکتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کر لیں تو خود بھی بچ سکتے ہیں اور اس کے پھیلاؤ کو بھی روک سکتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا میں موسم کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. مونسون کا سیزن جس طرح ہم نے شروعات بھی کی، مونسون کے دوران ایک انیشیٹو بھی لیا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا جی کہ مونسون کے دوران ملک بھر میں 10 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے. ہم نے ساری گرین بیلٹس ختم کر دی ہیں تقریباً. دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ گھر بنانا ہو، گھر کے بیچ میں بالکل کوئی پرانا درخت آ رہا ہے اسے بھی کاٹ دیا جاتا ہے. ہم ایسی کیوں نہیں اپروچ رکھتے کہ اس سے انکلوزیوٹی کا ایلیمنٹ بھی آئے، کہ اگر کوئی گھر میں درخت بالکل سینٹر پہ آ رہا ہے تو اسٹرکچر اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ اس درخت کو ہم باقاعدہ طور پر پرزرو کر سکیں، یا پھر پھول پودے ہیں یا پھر باقی دیگر چیزیں ہیں. اور اس سے سوسائٹی خوبصورت، گرین، اور ایک آکسیجن کا ایلیمنٹ، پیوریفیکیشن کا ایلیمنٹ بھی رہتا ہے. یہ انیشیٹو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
अगर थोड़ा मौसमी चैलेंजेस की हवाले से बात की जाए तो कितना बेहतर साबित हो सकता है? नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का, और अगर इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, मैं तो एक और से एक कदम आगे बढ़ के बात करूंगा कि जो इंडिविजुअली अपनी कैपेसिटी में जी। हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। सही। 14 अगस्त आ रहा है, हमारा आज़ादी का दिन है, बजाय इसके कि हम वो बाजे खरीद लें और जनाब वो पीपनियाँ खरीद लें और ये मुख्तलिफ पैसे हम चीज़ें किसी खरीद लें, कंस्ट्रक्टिव चीज़ में ये लगा सकते हैं। एक पौधा खरीद के अपने लगा क्या देना, बात है, ठीक क्या है ना। बात है, अगर ये आप बड़ी एक से खूबसूरत पौधा बात लेते हैं, गमला कितने का आता है? 10, 20, 25, 30 रुपए का। जी जी बिल्कुल। अब वो जो आप इतने खतरनाक बाजे ले लेते हैं, जो पूरा आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें नॉइज उसको आप पोल्यूशन नॉइज करते पोल्यूशन हैं हो रही है, आप। बिल्कुल सही। 14 अगस्त को तो अच्छी चीज़ ये करनी बड़ी चाहिए अच्छी ना। बात की है आपने। तो मैं कहता हूँ कि आप जो है वो पौधे बांटे, बल्कि आप तो इस तरह करेंगे, लोगों को झंडे के साथ साथ एक पौधा भी दें, क्या कि बात है। झंडी लेके जाएं और एक सारे पौधा पौधा लगाएं, भी दें, बिल्कुल। वो भी ग्रीन, हमारा फ्लैग भी ग्रीन, क्या बात तो है। दोनों ममासलत मिल जाती। तो हर आदमी अगर ये सोच ले, माशाल्लाह हमारी इतनी बड़ी आबादी है, कि वो अपने महल्ले में, अपने दरसगाहों में, अपने इदारों में एक एक पौधा लगा ले, सिर्फ एक पौधा। मैं नहीं कहता कि आप कोई बहुत बड़ा कोई मेरेकल कर दें, हर आदमी की जिम्मेदारी अगर ये उठा ले कि यार मैंने आज इस 14 अगस्त को एक पौधा लगाना है, चाहे वो अपने घर में लगाए, महल्ले में लगाए, इदारे में लगाए, मदरसे में लगाए या किसी स्ट्रीट पर लगाए, लेकिन एक पौधा ज़रूर लगाए। क्या बात है, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी बात है। और एक पौधे से आप देखें कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। 24 से 25 करोड़ आवाम है, कहाँ बात पहुँच सकती है कि अगर हर शख्स एक एक पौधा लगाना। ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया 14 अगस्त के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली एक आखिरी सवाल मैं करूँगा। चूँकि घर के टोटके लगाना हम शुरू कर देते हैं बहुत सारे, मैं ज़रा हमेशा आपसे ही बात करता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस चीज़ को भी रियलाइज़ कराई जाए। बाज़ औक़ात उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने देखा था कि कोविड में भी हमने कुछ ऐसे टोटके लगाने शुरू किए थे जिससे बहुत से मरीज़ सीरियस हो गए थे। बाद ना सिर्फ उनको बेहतरी होती, बल्कि उल्टा वो सीरियस हो गए थे। क्या समझते हैं, बिना तस्दीक किए, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए जाने, अगर डॉक्टर इजाज़त देता है तो मॉडर्न वेलकम करना चाहिए उसको, लेकिन हम अपने तौर पे खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा टॉपिक आज का चूज़ किया है कि अब जो एक तो सेल्फ मेडिकेशन, दूसरे टोटके, ठीक है ना। वो ये खातून थी महरूम जिनका इंतकाल हो गया, बड़े मशहूर थे उनके टोटके, लेकिन ये कि घर के टोटके देखें, कुछ तो ऑथेंटिक टोटके हैं, ठीक है ना। जैसे हल्दी है, हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है किसी भी चीज़ के लिए। लौंग है, दांत में लगा लें, बहुत अच्छी है। सौंफ है, जीरा है, ये ऑथेंटिक हैं। ये हमें मैं कहते हैं सीना भी सीना हमारे चलते हैं। लेकिन अब जो नई नई चीज़ें आना शुरू हो गई, जैसे आपने जिक्र किया कोविड में पपीते का जनाब वो चल रहा था, पत्ते पीस लो, ये कर लो, वो कर लो, और भी बड़ा कुछ होता है, बहुत होता रहा। तो कहने का मकसद जब सना मक्की थी एक, जिसमें बकायदा लोगों को डायरिया होता है ना। बात ये कि लोग जो है बगैर किसी तस्दीक में दवाएं भी देखें इन्हीं जड़ी बूटियों से बनती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एक मकदार होती है, उसकी बाकायदा रिसर्च होती है। अगर मैं कोई भी एक पौधा लगा उसको तोड़ के खाना शुरू कर दूँ तो बजाय फायदे के नुकसान हो रहा है। इसी तरह कोई जड़ी बूटी है, किसी ने बताया कि जी ये जड़ी बूटी आप खा लें, ठीक है, तो अब वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। अब एक इसी तरह से जो अक्सर हमारे नॉर्दर्न एरिया में सलाजीद निकलता है, अब वो जोड़ों के दर्द के लिए ले लें, उसके लिए नहीं जनाब, अब वो बेतहाशा लोग खा रहे हैं। मतलब ये नहीं देख रहे कि आप वो सही भी है, नहीं है, उसमें केमिकल है, क्या है, आपको क्या पता क्या है इसके अंदर, बस वो ला के दिया आपने जनाब, वो खाना शुरू कर दिया, वो कितने नुकसान आते हैं उसके। इस तरह की जो आपने बताया कि जो घर में टोटके इस्तेमाल होते हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए, और एक मुस्तरद डॉक्टर के पास जाके उससे फिर लेके फिर आप खाएं, खुद से ना शुरू करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला और बड़ी ज़बरदस्त मुस्तफीद गुफ्तगू होती है जब भी आप आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बुला लेते हैं और एक अच्छी गुफ्तगू हो जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। यहाँ जी एक छोटा सा मैसेज, चूँकि 14 अगस्त बहुत ज़्यादा करीब है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पौधे लगाना बड़ा ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं, बिल्कुल बनाएं, आप घर भी बनाएं, कंस्ट्रक्शन भी करें, बड़ी अच्छी बात है। मुल्क और कौम जो है वो शहर और आबादियाँ इसी तरह आबाद होती हैं, लेकिन साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट हम ख़त्म करते जा रहे हैं उसको रिवाइव करना बड़ा ज़रूरी है। कि अगर एक पौधा आपने काट दिया है दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे, तो फिर भी एक के बदले 5 ज़रूर लगाएं, सोसाइटी को ज़रूर दें। एक तो मैसेज ये, और फिर दूसरा हम डिस्कस करेंगे अरशद नदीम साहब, हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, इस वक्त ओलंपिक्स में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ पाकिस्तान का जो झंडा है जिस तरह वो लपेटते हैं, हम देखते हैं बड़ा खूबसूरत एक एलिमेंट दिखाई देता है। और पाकिस्तान हर वो पाकिस्तानी जो कौम है हर उस प्लेटफॉर्म पर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती है कि जहां पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके। फाइनल में पहुंच चुके हैं ओलंपिक्स 2024 में, कोई बेस्ट विशेज़ हैं उनको कि जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में ख़ास तौर पर बहुत जो हमारे हरीफ हैं उनके खिलाफ एक बहुत अच्छी जीत हासिल की, फिर उसके बाद फाइनल में पहुँचे। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट, और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह अरशद, और पूरी कौम अरशद के साथ खड़ी है, पूरी कौम की निगाहें हैं। और 14 अगस्त भी आने वाला है, तो बड़ा खूबसूरत महीना है। इसके साथ साथ जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी मैसेज दिया, हमने भी आपसे रिक्वेस्ट की, और फिर अरशद नदीम को बैक सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि उनका हौसला भी बुलंद रहे, और यहाँ से बैठे बैठे ओलंपिक्स में जो ये फ़तह है ये बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। ऑन दैट नोट जी हमें दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान को मनाएं, इस महीने को मनाएं,
اور پورا سال 14 اگست والی کیفیت رکھیں تو ملک بہت خوبصورت بن سکتا ہے. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.